بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئے ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کی بھی تازہ ترین خبر سن لیں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے لاہور کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا اور عمران خان کے مخالف بھی ان کے حق میں بول پڑے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کی خبر دیتے ہیں آپ کو کہ مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب جن کو انسٹال کیا گیا، کل وہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد لاہور میں واپس پہنچیں تو آج انہوں نے آتے ہی نیا ایک سرپرائز دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ سرپرائز وہ بھی مریم نواز صاحبہ، یہ کوئی ممکن نظر آتا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، سرپرائز کیسا دیا ہے انہوں نے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بیٹھا کس سلسلے کے لیے کہ یہ جو الیکشن آج ہوا ہے سینٹ کا، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن، اس میں جب انہوں نے درخواست دی تھی، وہ درخواست یعنی کہ نوٹس جاری کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میاں عمر فاروق صاحب نے لمبی چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کور کمیٹی اجلاس بٹھایا جس میں فیصلے ہوئے کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، وہ آج انہوں نے کیا بھی۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پیغام دیا اپنے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز کو کہ 2 سال گزر گئے ہیں ہماری حکومت کو گرائے ہوئے، چلتی ہوئی جمہوری حکومت کو، تو جو ظلم و زیادتی پاکستان تحریک انصاف پہ کی گئی ان 2 سالوں میں، کہ یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جھنڈا اٹھا کر باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی گئی تھی، تو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز، سپورٹرز پورے پاکستان میں جھنڈے ہاتھوں میں لے کر پاکستان تحریک انصاف کے نکلیں، چاند رات کو نکلیں، عید کے دن نکلیں، خوف کے بت توڑ دیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان کیا، مریم نواز صاحبہ بھی واپس آ گئیں اور آتے ہی انہوں نے لاہور کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ وہاں پولیس کی گاڑیاں ہر گلی، ہر محلے، پاکستان تحریک انصاف کے جہاں اہم رہنما ہیں، اہم کارکن ہیں، سرگرم کارکن ہیں، ان کے گھروں کے باہر پولیس گاڑیاں جو ہے رپورٹ آ رہی ہے کہ کھڑی ہوئی ہیں۔ یعنی چاند رات کو بھی عوام کو، لاہور کی عوام کو جن کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈرائی رکھنا کہ باہر نکلیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے ناظرین اکرام؟ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا خوف، مریم نواز صاحبہ نہیں بلکہ پوری نون لیگ کی قیادت، پوری پارٹی پہ خوف ان کا طاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کو حکم دے رہی ہیں۔ تو محترمہ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ محسن نقوی بھی پورا سال 1.5 سال لگا کے چلا گیا، تو رہنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ آپ بھی جس طریقے سے حکومت میں آئی ہیں فارم 47 کے تحت، ویسے تو آپ اپنی سیٹ بھی ہاری ہوئی ہیں، تو آپ نے بھی کوئی لمبا چوڑا یہاں رہنا نہیں ہے، بڑا ہوا 6 مہینے نہیں تو سال آپ نے بھی چلے ہی جانا ہے۔ تو پھر اس طرح کریں گے تو پھر آگے سے بھی اسی طرح کے جواب آپ کو ملنے ہیں، پھر آپ بڑا روتی ہیں کہ دیکھیں جی کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی۔ آج جیسا بیجیں گی ویسا ہی آپ کاٹیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی جو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے عدت والا کیس تھا جس میں ان کو سزا بھی سنائی گئی، اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ تو جو خاور منیکا صاحب کا وکیل ہے رانا رضوان عباسی، وہ جو ہیں وہ تشریف ہی نہیں لائے، حالانکہ وہاں عدالت میں موجود تھے، کل بھی گھوم رہے تھے، لیکن ان کے جونیئر وکلاء آئے، انہوں نے کہا جی وہ مصروف ہیں تو وہ نہیں آ سکتے، جس پر بشرا بی بی کے جو وکیل صاحب ہیں عثمان گل صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھاگ رہے ہیں، کیس کی پیروی نہیں کر رہے، ڈیلے کرنے کی کوشش میں، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ
بشرا بی بی صاحبہ کو ضمانت دیں تاکہ وہ عید اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں منا سکیں۔ تو بعد میں جو دلائل دیے سلیمان اکرم راجہ صاحب نے، تو ان کے دلائل کے بعد ناظرین کرام جو پراسیکیوٹر تھا رانا حسن عباس، انہوں نے کہا جج صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے، انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کیس سے پہلے ایک محمد حنیف صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح کا کیس دائر کیا تھا، عدت میں نکاح کا کیس اسی عدالت میں، تو ان کا بھی پراسیکیوٹر میں ہی تھا۔ تو یہاں عدالت میں جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ عدالت کیس ہے، یہ جو نکاح ہے وہ ہوا ہے لاہور میں، تو لاہور کی عدالت سے آپ رجوع کریں، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے جس جگہ کا کیس ہو، جس عدالت کے نزدیک، جس عدالت کی حدود میں آتا ہے، اس عدالت میں ہی وہ کیس چلتا ہے۔ تو انہوں نے ناقابل سماعت قرار دے کر اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا محمد حنیف نامی شخص کی۔ تو یہ کیس تو یہاں بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیس لاہور کا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ دلائل دیے تو پھر جو سلیمان اکرم راجہ صاحب ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ یہ تو ہماری جو مشکل تھی، وہ پریشانی تھی، وہ خود ہی دور کر گئے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج جو پراسیکیوٹر صاحب تھے ان کا لب و لہجہ کچھ تبدیل نظر آ رہا تھا، یا تو وہ سمجھ گئے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اور جھوٹے کیس ہیں جو کتنے دیر بندہ کیس کا دفاع کر سکتا ہے، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ اس کیس اس عدالت کا بنتا ہی نہیں ہے، تو اس کو پھر کیا فائدہ اس کو لمکانے کا۔ تو پھر سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جج صاحب کو کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کی جو سزا ہے اس کو معطل کریں۔ بہرحال جج صاحب نے آج تو تاریخ دے دی 15 اپریل کی، انہوں نے کہا کہ 15 اپریل کو اگر راجہ رضوان عباسی صاحب نہ آئے تو میں اس جو سزا ہوئی ہے اس کو معطل کر دوں گا۔ ناظرین اکرام، اگر دوسری جانب دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے وکلاء 2 دن لیٹ ہوئے تھے، صرف گئے ضرور تھے لیکن لیٹ ہوئے تھے، تو کس طرح پھر خان صاحب کو سرکاری وکلاء اسی وقت بلا کر تو ان کو سزا سنا دی گئی تھی۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں ٹائم پہ ٹائم تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں، یہ دورہ معیار ہے نظام عدل کا بھی۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل سے تازہ خبر دیتے ہیں آپ کو کہ خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کا اتنا خوف ہے اس حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو، کہ ایک تو ڈاکٹر عاصم کا کہا تھا، عمران خان صاحب نے یہ درخواست کی تھی کہ میں نے چیک اپ کرانا ہے، تو ان کو چیک اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر عاصم کو نہیں جانے دیا گیا اڈیالہ جیل میں۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں ظاہرہ عید ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن نماز عید جو ہے وہ اجتماع میں ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، کیونکہ منفرد تو اس کی اجازت نہیں کہ عید آپ گھر میں پڑھ لیں یا اکیلے پڑھ لیں، باجماعت ہوتی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ عید پڑھ سکیں، یعنی قیدیوں کے ساتھ ان کو عید پڑھنے کی بھی اجازت تک نہیں دی جا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے نماز پڑھی قیدیوں کے ساتھ، جیل کے قیدیوں کے ساتھ، تو قیدیوں نے ظاہر ہے جب دیکھنا ہے کہ اتنا بڑا امت مسلمہ کا لیڈر آیا ہے تو انہوں نے پھر نعرے لگانے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اٹک جیل سے جب اڈیالہ جیل خان صاحب کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا، اس وقت اٹک جیل میں بھی نعرے لگے تھے قیدی 804 کے، اور استقبالیہ نعرے جو ہیں اڈیالہ جیل میں بھی باقاعدہ لگے تھے۔ تو یہی خوف ہے اس امپورٹڈ حکومت کو کہ اگر خان صاحب نے عید کی نماز ادا کر لی، لوگوں نے خان صاحب کو دیکھ لیا تو لوگ بے قابو ہو جائیں گے، تو جیل میں پھر سب کا بیلی سب کا یار، قیدی نمبر 804، یہ نعرے لگنے ہی لگنے ہیں۔ تو پھر خان صاحب سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ قیدی ہیں لیکن یا آزاد ہیں، لیکن خان صاحب کی محبت میں تمام کے تمام قید ہی نظر آتے ہیں۔ تو اس خوف کے مارے ان کو نماز عید پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے کہ وہ نماز عید قیدیوں کے ساتھ اجتماع میں نہیں ادا کریں گے۔ تو یہ بھی کتنا جبر ہے، کتنا ظلم ہے کہ کسی کو جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کے فرائض سے روکنا،
تو نماز عید جو ہے اس کی ادائیگی سے بھی ان دونوں کو روکنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خوف ہے ان کے دماغوں پہ، ان کے جسموں پہ، ان کے دلوں پہ ایک خوف طاری ہے خان صاحب کا کہ جیسے ہی خان صاحب نے عید پڑھی یا سامنے ہو گئے تو لوگوں نے پھر بے قابو ہو جانا، تو عمران خان کے نعرے لگیں گے، تو صبح سوشل میڈیا پہ دھومیں مچی ہوں گی کہ خان صاحب کے نعرے قیدیوں نے لگائے، جیل میں یہاں تک کہ پولیس ملازمین نے لگائے۔ تو اس خوف کے مارے انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو نماز عید بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن ظلم تو ظلم ہوتا ہے، آخر کٹ ہی جاتا ہے۔ دیکھیں کب تک آپ ظلم کریں گے، یہ ظلم کا حساب بھی تو دینا پڑے گا۔ جو آپ نے 2 سال میں کیا پاکستان کے ووٹر تحریک انصاف کے ووٹرز کے ساتھ، اس کا خطاب تو آپ نے اس جہاں میں بھی دینا ہے تو آگے بھی دینا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔